السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سبق نمبر 99 پڑھنے لگے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی 18 آیات ہیں، 189 سے لے کر 206 تک، 189 سے 206، تو یہ ٹوٹل 18 آیات بنتی ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے فرمایا کہ هو الذی، ہوا کے معنی کیا ہے؟ الذی جو، جس نے، هو الذی وہی ہے جس نے، خلق اس نے پیدا کیا، الذی خلق جس نے پیدا کیا، هو الذی خلق وہی ہے جس نے پیدا کیا، خلقکم، هو الذی خلقکم وہی تو ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، من سے، نفس جان، واحدۃ ایک، من نفس واحدۃ ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا۔ ایک شخص تھا، اس ایک شخص سے آج کتنے لوگ ہیں؟ 8 ارب تقریباً انسانوں کی عمر، وہ ایک ہی تھا۔ هو الذی خلقکم، اور تم سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے تم سب کو ایک آدم سے پیدا کیا۔ وجعل، اور بنایا، منہا اس نفس سے، اس شخصیت سے، زوجہا اس کی بیوی، اس کا اسپاؤس بنایا، لیسکنا تاکہ وہ سکون پکڑے، الیہا تسکین حاصل کرے، الیہا اس کے پاس، اس کی طرف۔ تو اس طرح اللہ نے ایک جوڑا بنا دیا، اب 1 سے 2 ہو گئے۔ فلما، تو جب، تغشا فعل ماضی ہے، تغشا اس نے ڈھانپ لیا، کور کر لیا، تغشا ڈھانپ لیا، کور کر لیا۔ فلما تغشا ہا، جب اس مذکر نے اس مؤنث کو کور کر لیا، ڈھانپ لیا، حملت وہ مؤنث حاملہ ہو گئی، حملاً اس کا حمل ٹھہر گیا، خفیفاً ہلکا سا، ایک ہلکا سا بوجھ اس عورت نے اٹھا لیا۔ فمرت بہ، تو وہ چلی، گزری، بھی اسی حمل کے ساتھ، یعنی حمل کے ساتھ ہی پھر اس کا وقت گزرتا گیا۔ فلما اسکلت، پھر جب، فلما تو پھر جب، اسکلت وہ عورت بوجھل ہو گئی، بھاری ہو گئی، دعوا تو ان دونوں نے دعا کی، اللہ سے، ربہما اللہ کون ہے؟ ان دونوں کا رب ہی تو ہے، تو ان دونوں نے اللہ سے، یعنی ان میاں بیوی نے اپنے پروردگار اللہ سے دعا کی، لئن اگر، آتیتا تو نے دیا، نا آتیتا نا تو نے ہمیں دیا، صالحاً تندرست، درست، ٹھیک، صحیح، لانا اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دے دی، ٹھیک اولاد دے دی، لنکونن، نکانا سے وہ ہوا، یکونو وہ ہوتا ہے، اور نکونو، یکونو وہ ہوتا ہے، نکونو
ہم ہوتے ہیں. شروع میں نکون سے پہلے لام زبر لا اور آخر میں نون شد والی لگی، یعنی ہر حال میں ضرور. لنکونن، ہم ہر حال میں ضرور ہوں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے. ہم شکر گزار لوگوں میں سے بنیں گے. اللہ بس اولاد دیجیے. فلما، پھر جب، آتا، دیا، ہما، ان دونوں کو، جب اللہ نے ماں باپ کو دے دیا صالحاً تندرست بچہ، جعلا، تو کرنے لگے لہو، اس اللہ کے شرکاء، شریک بنانے لگے. عام طور پہ کچھ لوگ اللہ سے مانگتے ہیں نا دعا، یا اللہ بس ہمیں ایسے بچہ دے دے، ہم یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اللہ ہی سے مانگتے ہیں. اور جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر شرک والے کام کرنے لگ جاتے ہیں. جعلا، تو کرنے لگے لہو، اس اللہ کے شرکاء، کئی شریک بنانے لگے. فی ما، اس چیز میں، اللہ کے شریک ٹھہرانے لگے. فی ما، اس معاملے میں جو آتا، اس اللہ نے دیا، ہما، ان دونوں کو. اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے بچہ دیا، تندرست دیا. پھر جی نہیں یہ بچہ جو ہے بھائی اللہ ہی کا کرم ہے، نہیں وہ یوں ہوا تھا، پھر میں نے یہ کیا تھا اس لیے یہ ہوا، پھر یہ، تو پھر کئی چیزوں کو شریک کرنے لگ جاتے ہیں، کئی اسباب اس کے اندر ڈھونڈنے لگتے ہیں. فرمایا فتعال اللہ، پس تعالی بلند ہے، اللہ، اللہ تعالی، تعال اللہ، اللہ بلند ہے. اما، اس چیز سے جو یشرکون، وہ شرک کیا کرتے ہیں. حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند و بالا ہے، بلند و برتر ہے. فرمایا آیشرکون، آ کے معنی یشرکون، یشرکون، ایشرکون، ما لا یخلق، لا یخلق، نہیں تخلیق کرتا، نہیں پیدا کرتا. یعنی اللہ جو خالق ہے ہر چیز کا، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس چیز کو شریک کرتے ہیں جو پیدا نہیں کر سکتا. یہ بت کیا پیدا کر سکتا ہے؟ انسان بھی کوئی کیا کر سکتا ہے اللہ کی توفیق کے بجائے؟ تو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کو جو تخلیق نہیں کر سکتا. وہم، جبکہ وہی یخلقون، خود تخلیق کیے جاتے ہیں. انسان خود بھی تو تخلیق کیا گیا ہے، اس کو اللہ کے ساتھ کس طرح آپ شریک کر سکتے ہیں؟ ولا یستطیعون، اور وہ طاقت نہیں رکھتے، لہم، ان لوگوں کے لیے، نصرن، کسی مدد کی. جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے مقابلے پر، کیا وہ اللہ کے مقابلے پر تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ تو لا یستطیعون لہم نصرن ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ خود اپنی، انفسہم، خود اپنی، ینصرون، مدد کر سکتے ہیں. اللہ کے مقابلے پر اپنی مدد کر سکتا ہے کوئی؟ کسی اور کی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو فرمایا پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے مقابلے میں کیوں بناتے ہو کسی اور کو خدا؟ فرمایا وَإِن، وا کے معنی، ان کے معنی، تدعوہم، کس سے نکلا ہے؟ دعوت سے، دعا سے. دعا کے معنی پکارنا. فعل ماضی ہے دعا، اس نے پکارا. مضارع ہے یدعو، اور تدعو، اور تدعون، تم سب پکار. وَإِن تَدْعُوا، اور اگر تم پکارو، ہم، ان کو، إِلَى الْهُدَى، اور اگر تم انہیں کسی ہدا، ہدایت، یعنی کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو، لا يَتَّبِعُوكُمْ، اتبع، اس نے اتباع کی، اس نے فالو کیا. یتبعو، وہ اتباع کرتا ہے، کرے گا، یا وہ فالو کرتا ہے، فالو کرے گا. یتبعون، لا یتبعون، لا یتبعوکم، وہ سب تمہیں فالو نہیں کریں گے. اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے. سواء علیکم،
برابر ہے علیکم تم پر، کیا چاہے دعو تم بلاؤ، دعوتموہم تم ان کو پکارو، یا پھر تم لوگ ہو جاؤ صامتون خاموش۔ صامت کہتے ہیں سائلنٹ، کہتے ہیں یہ جو موبائل ہے اس کو صامت موڈ پہ کر دیں، یعنی سائلنٹ موڈ پہ کر دیں، صامت سائلنٹ۔ صامتون جمع ہو گئی۔ فرمایا ان بتوں کو اور ان بتوں کے ماننے والوں کو جو پکے کافر ہوتے ہیں، تم انہیں پکارو یا نہ پکارو یہ نہیں سنتے تمہاری۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تو یاد رکھو ان الذین تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ تم جسے بھی پکارو گے، اللہ کے علاوہ جس سے بھی مدد مانگو گے، اللہ کے علاوہ جس سے بھی دعا کی صورت اختیار کرو گے، عباد وہ بہرحال بندے ہی ہیں، وہ اللہ نہیں بن سکتے۔ عباد کس کی جمع ہے؟ عبد کی۔ عباد وہ بندے ہیں، امثالو جیسے امثالکم تم جیسے بندے ہیں۔ بہت اللہ والا بھی کیوں نہ ہو، ہے تو مجھ جیسا بندہ ہی نا، بے شک وہ بندہ اور مجھ بندے میں فرق ضرور ہے لیکن ہے بندہ ہی۔ اللہ نہیں بن سکتا، خالق نہیں بن سکتا، ساری قدرت اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی، وہ خود مجبور ہے، خود محتاج ہے۔ نیک ہے لیکن نیک ضرور ہے لیکن اللہ کا محتاج ہے، اللہ کی محتاجی سے وہ اللہ کی محتاجی سے وہ نہیں نکل سکتا۔ عباد امثالکم وہ تم جیسے بندے ہی ہیں۔ تو اللہ میں فرماتے ہیں فادعوہم، تو بلا لو ان کو، بلا لو ان کو، پکار لو ان کو۔ سب اللہ کے بندے ہیں، اب ان سے ذرا دعا مانگو نا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا تو وہ بھی تمہیں جواب دینا، رسپانس دینا۔ لکم تمہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا تو وہ بھی رسپانس دیں، لکم تمہیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اگر وہ بھی اللہ جیسی طاقت رکھتے ہیں تو بلاؤ ان کو، پکارو اور وہ تمہیں رسپانس دیں۔ یہ ایک دھمکی کا انداز ہے۔ فرمایا اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کے معنی لہم ارجل، رجل کی جمع، رجل کہتے ہیں پاؤں کو۔ اَلَهُمْ ارجل کیا ان کے پاؤں ہیں؟ یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ یمشونا وہ چلتے ہوں، بہا ان پاؤں پر، کیا ان کے پاؤں ہیں جن پر وہ چلتے ہوں؟ ام لہم ایدن کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ ایدن جمع ہے ید کی، ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ الہم ایدن کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ یبطشونا وہ پکڑتے ہوں، بہا اس سے، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے چلتے ہوں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے پکڑتے ہوں؟ ام یا لہم ان کے، اعین عین کی جمع، عین کے معنی آنکھ، کیا ان کی آنکھیں ہیں؟ یبصرون وہ دیکھتے ہوں، بہا ان سے۔ ام لہم آذان کیا ان کے کان ہیں؟ یسمعون بہا جن سے وہ سنتے ہوں۔ قل تو کہہ دو، ادعو کافرو بلاؤ، شرکاءکم اپنے شریکوں کو، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، بلاؤ انہیں۔ ثم کیدونی پھر تم چلاکیاں چلو، سازش کرو میرے ساتھ، کیدو تم سازش کرو، نی میرے ساتھ۔ فلا تنظرونی اور تم مجھے مہلت بھی نہ دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، میرے خلاف جو کرنا ہے کرو۔ ان بتوں سے مانگ لو ان بتوں سے، میرے خلاف جو کر سکتے ہیں کرو۔ ڈراتے ہو مجھے بتوں سے کہ یہ بت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایسے نہ کہ آپ ایسے نہ کریں ورنہ یہ بت ہمارے آپ کو یوں کر دیں گے، تو کہو نہ انہیں کہ دونی میرے خلاف جو چلاکیاں اور مکر کرنے ہیں، ان بتوں کو بھی بلا لو، ان کی سازش بھی شامل کر لو، مجھے مہلت بھی نہ دو۔ ان ولی اللہ، کیوں یہ جرت کیوں ہے میرے اندر؟ ان بے شک ولی ہی میرا ولی ہے، میرا سہارا ہے، اللہ اللہ
الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل فرمائی، وہو، اور وہی اللہ ہی تو ہے، یتولا، رکھوالی کرتا ہے، الصالحین، نیک لوگوں کی۔ یہ اللہ کا کار ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکوں کے، سب نبیوں کے بھی سردار، آپ کی تو رکھوالی اللہ کر ہی رہا ہے۔ فرمایا نیکوں کی بھی اللہ رکھوالی کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ، واقع معنی اور الذین، جو لوگ، تدعون، تم پکارتے ہو، من دونہ، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تم جس کو پکارتے ہو، لا یستطیعون، وہ تو نہیں کر سکتے، نصرکم، تمہاری مدد، ولا انفسہم، اور نہ ہی اپنے آپ کی، ینصرون، وہ مدد کر سکتے ہیں، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی۔ تو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہو جو اپنی مدد ہی نہیں کر سکتے، تمہاری بھی نہیں کر سکتے، اپنی بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو پکارو الی الہدا، ہدایت کی طرف، صحیح رستے کی طرف، لا یسمعوا، وہ سنیں گے بھی نہیں، سن بھی نہیں سکتے یہ بات۔ وتراہم، اور تم ان کو دیکھتے ہو، ینظرون، وہ دیکھ رہے ہیں، الیک، تیری طرف، بظاہر ان کی آنکھیں شانکھیں بنا لی ہوں گی تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا وہم لا یبصرون، جبکہ وہ دیکھ نہیں رہے، صرف آنکھیں بنانے سے تو وہ نہیں دیکھتے، اگلے کو ایسے لگ سکتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن فرمایا وہم لا یبصرون، اور وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ تو ہے حوصلہ دینے والی بات۔ آگے معاملہ یہ ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہو۔ فرمایا خذ العفو، خذ کے معنی پکڑو، تھامو، اپناؤ، اے نبی پاک آپ رویہ اپنائیے، العفو، معافی کا، درگزر کا۔ ان کے ساتھ کیا رویہ اپنائیے؟ معافی و درگزر کا۔ وَأْمُرْ، اور حکم دیجئے، بالعرف، اچھی بات کا، نیکی کا حکم دیجئے۔ وَأَعْرِضْ، اور اعراض کیجئے، دھیان نہ دیجئے، اگنور کیجئے، عن الجاہلین، جاہلوں کو، اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دیجیے، ان کو لفٹ نہ کریں، یہ جو کچھ غلطیاں کر رہے ہیں اس کو دل پر نہ لیجیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وَإِمَّا، اور اگر، يَنزَغَنَّكَ، یہ ینزاغو ہے، نازاغا ینزاغو، فعل ماضی نازاغا، مضارع ینزاغو، نون شدت کے ساتھ آیا، ینزغنّا، اور اگر ایسا ہو ہی جائے کہ آپ کو ٹھوکر لگے، من الشیطانی، شیطان سے، یعنی شیطان اپنا کوئی اثر ڈالنے کی کوشش کرے، نزغن، کوئی بھی کچوکا، فاستعذ، تو آپ پناہ مانگیے، باللہ، اللہ کی، تو آپ اللہ کس کی پناہ طلب کیجئے، فاستعذ باللہ، ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ، شیطان کی چال سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ، تو یہاں بھی فرمایا گیا کیا، فاستعذ، تو پناہ طلب کیجئے، باللہ، اللہ کی ذات سے، انہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا ان الذین اتقوا، بے شک جو لوگ، اتقوا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم، جب بھی ان کو چھوتا ہے، ٹچ ہوتا ہے، طائف، کوئی خیال، من الشیطان، شیطان سے، ہاں تو متقی لوگوں کو بھی شیطانی خیال تو آ ہی جاتا ہے، لیکن وہ شیطان کے خیال پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنے ذہن میں رکھ کر اس سے مزے نہیں لیتے، اس کو اپنے دماغ کے اندر پالتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے والوں کو جب شیطانی خیال آ جائے، من الشیطان، تذکروا، تو وہ فوراً ہوش پکڑتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، فَإِذَا، تو اچانک کیا ہوتا ہے، ہم، وہ لوگ، یبصرون، مبصرون، دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، یعنی جو اچانک غفلت کا پردہ آتا ہے اسے فوراً ہٹا کے فوراً دیکھنے والے ہو جاتے ہیں، فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ شیطانی خیال تو آتے ہیں، متقی لوگوں کو بھی آتے ہیں، مگر وہ اس کو اپنے ذہن کے اندر پالتے نہیں، جماتے نہیں، اس کو پکا نہیں کرتے، اور عمل کرنا تو دور کی بات، تو فوراً ہوش پکڑتے ہیں، یار نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو پھر اچانک ان کو ہوش آ جاتے ہیں۔
ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور جو ان کے بھائی ہیں یعنی شیطانوں کے بھائی ہیں، یہ تو متقی لوگ تھے نا، یہ تو شیطان سے بچتے ہیں، لیکن جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں یعنی شیطانوں سے بڑی یاری ہے، مزوں میں رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے یار مزہ آتا ہے، اوکے۔ وَإِخْوَانُهُمْ، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں، یمدونا، وہ تو بڑھاتے ہیں، یمدونا، گھسیٹتے ہیں، ہم ان کو، فی الغی، گمراہی میں۔ شیطان اپنے بھائیوں کو تو بہت گمراہی میں گھسیٹتا رہتا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں شاید ہم انجوائے کر رہے ہیں، بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں، یہ نہیں پتہ شیطان ان کو گھسیٹ کے جا رہا ہے۔ ثم لا یکسرون، پھر وہ باز نہیں آتے، ثم پھر لا یکسرون، اکثارا اس نے کمی کی، یکسرو وہ کمی کرتا ہے، یکسرون وہ کمی کرتے ہیں، وہ باز رہتے ہیں، لا یکسرون وہ کمی نہیں کرتے، باز نہیں رہتے۔ تو شیطان کے بھائی تو شیطانی کاموں میں آگے نکلتے ہیں، لیکن اللہ والے فوراً شیطانی خیال سے واپس آ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، وا کے معنی، اذا کے معنی، تاتی تم آتے ہو، تاتہم تم ان کے پاس آتے ہو، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب آپ نہیں لے آتے ان کے پاس، بِآیَةٍ نشانی لے کر، جب آپ ان کے پاس وہ نشانی لے کر نہیں آتے جو یہ اپنے منہ سے مانگتے ہیں، نہیں ہمیں یہ والا معجزہ دکھاؤ، وہ تو اللہ میں پابند نہیں ہے نا، جو آپ چاہیں وہ معجزہ دکھائے، معجزہ دیکھو سمجھ آئے اوکے، یہ نہیں کہ اپنی من مانی کے معجزے مانگو۔ حضور سے اپنے من مانی کے معجزے، جیسے کہتے تھے اوت پہاڑ کو نا، یہ جو صفا و مرمہ ہے نا، ان کو سونے کا بنا دو۔ فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اے پیغمبر جب آپ ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے، قالو تو یہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں، اجتبیتا، اے رسول تو نے چن لیا، ہاں اس کو، تم نے اپنی پسند کا معجزہ کیوں نہیں دکھایا، کیوں نہیں تم اپنی، تو تم نے یہ معجزہ خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا۔ کل، تو اے نبی فرما دیجئے، انما یقیناً اتبعو، میں تو فالو کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں، ما یوحا الیہ، جو میری طرف وحی آتی ہے، میری طرف جو وحی آتی ہے میں تو بس اس کو فالو کرتا ہوں، من ربی، میرے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے میری طرف جو وحی آتی ہے میں اس کو فالو کرتا ہوں۔ معجزہ جو اللہ مجھے دے گا میں وہی دکھاؤں گا، اپنی مرضی کے معجزے نہیں دکھا سکتا۔ ھذا بصائر من ربکم، باقی رہا یہ قرآن تو سن لو، ھذا یہ بصائر، بصیرتیں ہیں، قرآن مجید بصیرتوں کا مجموعہ ہے کہ اس کو پڑھو تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی بند آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں، دل سے پڑھو گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی، چہرے کی آنکھوں سے پڑھو گے تو چہرے کی آنکھیں کھلیں گی، اور اس میں بڑے بصیرتیں ہیں یعنی بڑے سبق ہیں زندگی گزارنے کے۔ ھذا بصائر، یہ مجموعہ ہے بصیرتوں کا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت کا ذریعہ ہے، سراپا ہدایت ہے، ورحمتن، اور سراپا رحمت ہے، لقوم، لیکن ایسے لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لائے گا اسی کو ہدایت ملے گی، اسی کو رحمت ملے گی قرآن سے۔ آگے حکم آ رہا ہے، بہت اہم حکم ہے، ہم اس پر عمل ہر وقت کرنا چاہیے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، واقع معنی اذا قُرِئَ، لفظی ترجمہ پڑھا گیا، لیکن اذا کی وجہ سے مستقبل میں معنی کریں گے، وَإِذَا قُرِئَ، اور جب پڑھا جائے، القرآن، قرآن مجید، فَاسْتَمِعُوا، تو کان لگا کر سنو، غور سے سنو، جب قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہو تو پھر غور سے قرآن سنو، سارے کام ختم۔ فَاسْتَمِعُوا، تو غور سے سنو، لہو، اس کو، قرآن کو غور سے سنا کرو جب قرآن پڑھنا شروع ہو۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، خاموشی اختیار کر لیا کرو، انصات، انصات کے معنی خاموشی اختیار کرنا، انصاتا، وہ خاموش ہو گیا، ینصتو،
وہ خاموش ہوتا ہے. انصات خاموش رہنا فعل امر ہے. انصت ارے خاموش ہو جا. انصتو تم سب خاموش ہو جاؤ. جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش ہو جایا کرو. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ میاں فرمایا لعل پھر امید ہوگی کم کہ تم لوگ ترحمون تم پر رحم کیا جائے. اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہے تو اللہ کے کلام کا احترام کرنا ہوگا. اللہ کے کلام کا احترام یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو چپ، سب باتیں ختم اسی پر، اور صرف چپ نہیں توجہ بھی پوری اسی پر. تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوگے. تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور اے نبی اذکر یاد رکھو ربک اپنے پروردگار کو، فی نفسک اپنے دل میں، تضرعا عاجزی سے، وخیفتاً اور خوف کی حالت میں، خوف کے عالم میں. ایسے نڈر بے باک ہو کر نہیں، اللہ سے خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. جیسے کسی اپنے بڑے کا ڈر ہوتا ہے، محبت کا ڈر. اپنے بڑے سے محبت بھی ہوتی ہے لیکن اس کا ایک جلال اور ایک اس کا ڈر بھی اسی دل میں ہوتا ہے. جیسے ایک انتہائی فرما بردار بیٹی کا باپ کے ساتھ محبت بہت ہوتی ہے لیکن باپ کے سامنے وہ کس طرح ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا ڈر بھی ہوتا ہے. یہ تو باپ بیٹی والی بات ہے، وہ تو پھر اللہ ہے. تو فرمایا اپنے دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کیا کرو، تضرعاً بڑی عاجزی کے ساتھ، خیف وخیفتاً اور ڈر کے ساتھ، ودون الجہری اور اونچی آواز سے، آواز کم کیا کرو. جہر کے معنی اونچی آواز، اور اونچی آواز زیادہ نہ ہو، اونچی سے کم ہو، من القول بات کر کے. یعنی دل ہی دل میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرو لیکن زیادہ اونچی آواز نہ کرو. من القول ہو بشک آواز آئے لیکن دون الجہری زیادہ اونچی آواز نہ ہو، آواز کم ہو. یعنی اور اپنے رب کا صبح و شام اور اپنے رب کا ذکر کیا کرو اپنے دل میں بھی عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ، اور زبان سے بھی، لیکن آواز بہت بلند کیے بغیر. بالغدو دن کے وقت بھی یہ ذکر کر سکتے ہو، والآصال اور شام کے وقتوں میں بھی یہ ذکر ہو سکتا ہے. یعنی دن رات صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، دل ہی دل میں اور آواز کے ساتھ، مگر شور مچا کر نہیں. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کیونکہ اللہ کا ذکر جو نہیں کرتا وہ غافل ہے. فرمایا وَلَا تَكُن، اور مت ہو جاؤ، من الغافلین غافلوں میں سے. یعنی اللہ کے ذکر کو کبھی چھوڑو مت، اللہ کے ذکر کو چھوڑو مت، کیونکہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنا غفلت ہے، پردہ ہے. پردے پہ پردہ چڑھتا جاتا ہے جب اللہ کا ذکر چھوٹتا ہے. اللہ کا ذکر آتا ہے تو پردے ختم ہو جاتے ہیں، دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل میں روشنیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دل منور ہو جاتا ہے. اللہ کی انسان اپنے دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ کے قریب جاتا ہے، اور پردے چڑھیں گے اللہ سے دور ہوگا. ان الذین عند ربک، بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں. اللہ کے پاس بڑی مخلوق ہے. ان الذین، بے شک جو لوگ، عند ربک تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ عن عبادتہ ہی، اس کی عبادت سے، وہ اللہ کی عبادت سے اکڑتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں، اس سے منہ موڑتے نہیں ہیں، اس سے اکڑ کر نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت میں جاتے ہیں اور عجز اختیار کرتے ہیں. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اللہ کی خوب تسبیح کرتے ہیں. وَلَهُ، اور اسی اللہ کو، یسجدون، وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کا ہمارا یہ پھر سجدہ، آیت سجدہ ہے. یہ والی آیت قرآن مجید کے 14 سجدے ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو یہ بھی ایک آیت سجدہ ہے، اور یہ پہلی آیت سجدہ ہے جو آج آپ کے پاس آئی ہے.
یہ آیت جب بھی پڑھی جائے اس کے بعد مومن پر واجب ہے کہ وہ سجدہ کرے. جب یہ آیت پڑھے یا سنے تو سجدہ کرنا واجب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنی عبادت میں عجز تضرع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کو ایسا بنا دے کہ عبادت ہمارا شوق بن جائے. عبادت ہمارے دل میں ایسی جگہ بنا لے کہ اس کے بغیر ہمیں سکون بھی نہ ہو. عبادت میں سکون آئے, عبادت میں چین آئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا بنا لے, اپنے ما سوا سے مستغنی فرما دے, بے نیاز فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.